بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام مشرق سپیشل کے ہر کله د نننی پروگرام زموږ موضوع ده د مذهبي هماهنګۍ او حوالې سره چې مونږه په مختلف مذهبونو کې څومره هم آهنګي ساتو، مونږه یو بل څومره اکسپټ کوو. په پاکستان کې دلته کې دا وخت چې کوم دی نو مختلف مذهبونو سره تعلق لرونکي دلته ژوند تیري خپل ژوند تیري دلته په پاکستان کې هغوی خپل روزګارونه کوي او ښه کولو دغلته خپل مذهبي چې د هغوی کوم رسومات دي هغه ادا کوي. نن به موږ په دې باندې خبرې اترې کوو چې پاکستان کې دغه هم آهنګي څومره ضروري ده، دا پاکستان کې دې لپاره فایدې څه دي او بیا دلته کې مشکلات څه دي. که چېرې مونږه دغه مذهبي هم آهنګي یو ځای کړو او خپل دغه ټول مذهبونه مونږه په یو پوینټ باندې راولو او په دې اتفاق وکړو چې امن څومره ضروري دی دلته زمونږه یو ځای ژوند تېرولو لپاره څه ضابطه اخلاق پکار دی، په دې باندې به نن مونږ خبرې کوو چې دا به نور پاکستان څومره مضبوط کړي او دې سره به زموږ معاشره چې کوم دی نو هغه څومره ترقي وکړي. په دې به خبرې اترې کوو. نن مونږ سره پروگرام کې په دې حواله مېلمانه هم موجود دي، د هغوی تعارف هم تاسو سره کوم. مونږ سره یې لومړی چې کوم ګیسټ دی هغه منمیت کور جرنلسټ ده، د سکھ کمیونټي سره تعلق لري او دغه په صحافتی میدان کې چې کوم دی نو خپلې ذمہواری ترسره کوي. منمیت کور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. زموږ سره چې کوم دویمه مېلمنه ده نو هغه سمیه کول ده، د مسلم کمیونټي سره تعلق لري، سټوډنټ ده، خپلې زده کړې چې کوم دی نو هغه دا وخت د هغوی جاري ساتي. په دې سره به هم هغوی خبرې کوو چې دلته کې اسلام مونږ ته په دغه حوالې سره څه وایي چې مونږه زموږ مختلف مذهبونه دي په هغې کې اسلام مونږ ته څه وایي، په دې باندې به مونږ سره خبرې اترې کوي. سمیه کول آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. دا سره دا شان چې کوم دی نو مونږ سره زموږ د پروګرام درېیمه مېلمنه چې کوم دی نو هغه نویده رزاق ته کوم چې د مسیح ورورولۍ سره تعلق لري. تاسو ته هم پروګرام کې هرکلی وایو. زموږ څلورم مېلمه چې کوم دی نو هغه روینا ده، کوم چې د هندو کمیونټي سره تعلق لري، په هغې سره به هم په دې باندې خبرې اترې کوو. سوشل ورکر ده او په دغه څیزونو په دغه میدان کې چې کوم دی نو هغوی کار کوي او دغه مذهبي هماهنګۍ حوالې سره چې هغوی څه دومره ګڼي چې دا څومره ضروري ده، په دې باندې به هغوی سره خبرې اترې کوو. روینا آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے منمیت آپ جو ہے وہ صحافتی میدان میں جو ہے اپنا فرائض سر انجام دیتی ہے، آپ کیا سمجھتی ہے کہ یہ جو مذہبی ہم آہنگی ہے یہ کتنی ضروری ہے اور یہ اصل میں ہے کیا؟ سوال آپ کا بہت ویلڈ ہے کہ مذہبی ہم آہنگی کیوں ضروری ہے. مذہبی ہم آہنگی اس وجہ ضروری ہے تاکہ ایک دوسرے کو ہم برداشت کر سکیں، ایک دوسرے کو اپنا سکیں، امن قائم کر سکیں. اس کی بنیاد اس وجہ اس دنیا میں رکھی گئی ہے تاکہ ہم لوگوں میں اتنا ایکسیپٹنس ہو کہ ہم ایک دوسرے کی رائے کو سن سکیں، اس رائے کا جو آگے فیوچر میں امپلیمنٹ ہے اس کو ہم ایکسیپٹ کر سکیں. بعض لوگ یہ ہوتا ہے کہ کسی کی بات سننا برداشت بھی نہیں کرتے، جو کہ غلط ہے. ہر مذہب کا ہر اصول طور طریقہ الگ ہوتا ہے. ہمیں برداشت ہوگی تو ہم ان کی رسموں کو رواجوں کو ایکسیپٹ کریں گے. تو اسی لیے میری نظر میں یہ بہت ضروری ہے. صحیح. آپ کیا سمجھتی ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ہے، مختلف مذاہب جو ہیں یہاں پہ آباد ہیں، آپ سمجھتی ہے کہ ہم آہنگی جو ہے وہ دوسرے علاقوں کی بنسبت، دوسرے ممالک کی بنسبت پاکستان میں زیادہ ہے، ایک دوسرے کو جو ہے وہ برداشت کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ اس کی بہت بڑی اگزامپل ریسنٹلی میں یہ ٹچ دینا نہیں چاہ رہی تھی بٹ میں دوں گی. جو ریسنٹلی سکھوں کے ساتھ انڈیا میں زیادتی ہو رہی ہے، میں بہت زیادہ اس پہ خبر دیکھ رہی ہوں کیونکہ ہمیں بھی کالز آتی ہیں کہ منمیت آپ پاکستان سے. ریسنٹلی سکھوں نے لاہور میں بہت بڑا اسٹرائک کیا تھا ان فارمرز کے لیے، ان کسانوں کے لیے جو مطلب کھیتی باڑی کر کے ہم لوگوں کا پیٹ پالتے ہیں. ہم وہ محنت کرتے ہیں پر کھاتے ان کی اناج ہم لوگ ہیں. تو اس طرح اگر پاکستان میں دیکھیں تو ہمارے جو کسان ہیں جو اس فیلڈ میں ہیں وہ لوگ بڑے محفوظ ہیں اور اپنا بزنس، اپنا یہ کاروبار بڑے اچھے سے کر رہے ہیں. تو یہی سب سے بڑی ایکسیپٹنس کی بات ہے پاکستان کی دوسرے ممالک کی نسبت کہ ہم لوگ مختلف ملکوں میں اس سکھوں کے لیے اسٹرائک کر رہے ہیں کہ جی ان کو آباد رہنے دیا جائے، ان کے ساتھ ظلم نہ ہو. اتنے بزرگوں کو مارا جا رہا ہے بری طرح. تو یہ ایک بہت بڑی ایکسیپٹنس کی بات پاکستان سے اٹھتی ہے کہ پاکستان میں جہاں تمام مذاہب کے لیے ان کی عبادت گاہوں کو اور ان کے بزنسز کو پلیٹ فارم دیا جا رہا ہے تو وہیں دوسرے ممالک کو ان کے کاروباروں کو بند کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے. صحیح. سمیہ کول آپ کیا سمجھتی ہے کہ آپ جو ہے بینگ فرام دا مسلم کمیونٹی کہ پاکستان میں جو ہے وہ اور جو مذاہب ہے وہ اقلیت میں ہے، مسلم کمیونٹی اکثریت میں ہے، آپ کیا سمجھتی ہے کہ مسلم کمیونٹی نے ان لوگوں کے لیے کتنے جو ہے وہ سہولیات دی ہے، ان کو کتنا ایکسیپٹ کیا ہے؟ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ دیکھیں، اگر میں مسلم کمیونٹی کو ریپرزینٹ کروں تو میں اس میں یہ کہوں گی کہ سوشل ہارمنی یا ہم آہنگی میں ہم
جو ہے وہ سب آتے ہیں. جی. بیسیکلی اس میں مطلب یہ ہے کہ ہم آہنگی جو ہے وہ ہارمونیس کنڈیشن جو ہے وہ پیدا کرنی ہے. صحیح. اس میں پھر یہ ختم, کیونکہ آپ اگر گورنمنٹ لیول پہ دیکھیں تو جو پالیسیز بنتی ہیں اس میں بہت کم یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ مائنورٹی کے لیے یا اس کے لیے ہے میجورٹی کے لیے. اس میں جو ہے پاکستانی کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. ابھی ہم نے کافی لابنگ میٹنگز کی جس میں ہمیں یہ بتایا گورنمنٹ نے کہ ان کے لیے جو ہے یہ کوئی فرق نہیں رکھتا ہے مائنورٹی یا میجورٹی کا. جب وہ پالیسیز بناتے ہیں تو وہ ایز اے پاکستانی جو ہے وہ پالیسی امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں اور بناتے بھی ہیں. تو یہ چیز بتاتا ہے کہ پاکستان اگر گورنمنٹ لیول سے آپ دیکھ لیں, اسٹیٹ لیول سے دیکھ لیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سوشل لیول پہ آ جائے جو ہماری سوسائٹی میں آپس میں ہم کرتے ہیں. ایز اے مسلم جو ہے آئی آلویز ٹرائی کہ ان کو ایکنالج کیا جائے. جو سکھ کمیونٹی ہے, یوزلی سکھ کمیونٹی بھی, کرسچن کمیونٹی بھی, اس ٹائم جو تھا جب پاکستان بن رہا تھا تب انہوں نے یہاں پہ جو ہے وہ اپنا الحاق کیا ہے. تو اس لیے جو ہے میرے خیال سے کافی زیادہ ایکنالجمنٹ ڈیزرو کرتے ہیں, اور اس حساب سے ہمیں بھی ایز اے میجورٹی ان کا خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ ہم جو ہیں وہ فالوور ہیں پروفٹ کے, پیس بی اپون ہم, کہ انہوں نے ہمیشہ مائنورٹی کو جو ہے وہ خیال رکھا ہے. اس کی بیسٹ ایگزامپلز ہمارے پاس موجود ہے ہمارے دین میں. مدینہ ایکارڈ دیکھ لیں, یا جتنی بھی جب ہم مل کے رہتے ہیں ایک جگہ یا ڈفرینٹ لوگ رہتے ہیں تو ہمیں جو ہے ایک ٹرسٹ, ایک سولیڈیرٹی جو ہے وہ ڈیولپ کرنا ہوتا ہے, جس کا نام ہی سوشل کوہیژن یا سوشل ہارمنی یا ہم آہنگی ہے. جی. نویدا رزاق بي تاسو کووای چې دغه پاکستان حواله سره چې په پاکستان کې څومره برداشت دی, دغه اکسپټنس دلته کې څومره دی, که موږ وګورو مختلف مذهبونه چې کوم دي نو دا را یوځای کېږي, یو بل ته جوختېږي. تاسو ګڼئ چې په پاکستان کې دغه چې کوم اکسپټنس دی هغه سیوا دی؟ تاسو ماته یو ډېر ښکلی سوال وکړو. زه د چارسدې یم جی. او چارسدې کې ډېر زیات پښتانه دي. صحیح. او زه یو کرسچن یم او زمونږ کور داسې و چې هلته چرچ هم و, هلته ډېر کورونه چې وو هغه پښتانه وو. نو موږ د هغوی چې د هغوی وادهګانو که د هغوی کور کې څوک مړی وشو نو موږ به هغوی کور ته تلو, د هغوی سره به خندل, هغې سره به موږ جړل, او ما ته به ډېر دا ښه لګېده. بلکې زمونږ کور والا چې دي هغه ټول داسې دي چې څنګه پښتانه دي. صحیح. نو هغوی موږ ته اکسپټ کوي. کله چې زمونږ کرسمس وي موږ له راځي, موږ هم هغوی له ځو, کیک ولاړو, او دا ما ته ډېر ښه لګي چې زمونږ په ملک کې دا ډېر زیات مخکې داسې نو, لیکن کله نه چې دا انټرفیت دا پروګرامونه شروع شو موږ یو بل سره کینو, او زمونږ په آفس کې مسلم خلک مو, هندو, سکھ, دا هر یو کمیونټي خلک وو, خو موږ ډېر مینه محبت سره یو سره کینو, پاسو, هر څه خورو, اسکو, او زه وایم چې دا ډېره ښه خبره ده. صحیح. روینہ آپ کیا سمجھتی ہے پاکستان میں جو ہے وہ مذہبی ہم آہنگی کے حوالے سے کہ پاکستان میں ان مذاہب کو کتنی جو ہے وہ اہمیت دی جاتی ہے؟ یہ مختلف مذاہب جو ہے وہ ایک پوائنٹ پہ آ کے ملتے ہیں, ایک دوسرے سے اپنی چیزیں شیئر کرتے ہیں, رسومات اپنی جو ہے وہ کلی فضا میں وہ اپنے طریقے سے ادا کر سکتے ہیں. آپ اس چیزوں سے مطمئن ہیں اور کتنا کام ہونا چاہیے اس حوالے سے؟ تھینک یو سو مچ, آپ نے مجھے موقع دیا. پورے پاکستان کے حوالے سے کہوں تو ہر صوبے کی جو ہے وہ ڈفرینٹ جو ہیں وہ ایشوز ہیں, کلچرل ویلیوز ہیں. میں KPK کا حصہ ہوں تو میں اپنے صوبے کے حوالے سے بات کروں گی کہ باقی صوبوں کے مطابق جو ہے اس کے مقابلے میں ہمارے صوبے میں کافی حد تک پیس اور انٹرفیتھ ہے. یہاں پہ لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. ہر قوم میں اچھے برے لوگ تو ہیں اور کچھ ایشوز بھی آتے رہتے ہیں, لیکن کافی حد تک برداشت ہے. جس طرح ہم سندھ میں دیکھتے ہیں تو فورس کنورژن بہت پیک پہ ہو گیا ہے, وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹالرنس نہیں ہے اور لوگوں کو جبری طریقے سے جو ہے وہ کنورٹ کیا جا رہا ہے. KPK میں ایسا نہیں ہے, کافی حد تک جو ہے لوگ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. ان کے جو فیکٹرز ہیں کافی حد تک جب ہم ملتے جلتے نہیں ہیں, انٹریکشن نہیں ہوتا, تو جو ہمارے مس کنسیپٹس ہیں وہ کلیئر نہیں ہوتے اور نفرتیں دلوں میں ہی رہ جاتی ہیں. اور یہی وجہ بنتی ہے کہ جب ہم کسی ایک پلیٹ فارم پہ کہیں ملتے ہیں یا اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کی بات کو برداشت نہیں کرتے. ہماری انٹرفیتھ کی بہت سی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, جو لوگ سٹارٹ میں آتے ہیں یا فرسٹ ٹائم آتے ہیں, ان کے کچھ کوسچنز ہوتے ہیں, تو اگر وہ کوئی غلط کوسچن کر دیتے ہیں تو باقی جو ہیں وہ برداشت نہیں کرتے اس چیز کو. لیکن جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں یا جنہوں نے سوچا ہے کہ وہ اس پہ کام کریں گے تو وہ برداشت کرتے ہیں, اور جو مس کنسیپٹس ہیں ان کو دور کرنے کے لیے وہ ڈائلاگس کرتے ہیں. جس طرح ہم نے بہت سی آرگنائزیشنز کی طرف سے ایکٹیویٹیز کی ہیں, ایکسچینج ایکٹیویٹیز کی ہیں کہ ہم دوسرے کے مذہب کے بارے میں کیا جانتے ہیں.
تو اس طرح ہم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں اور ہمارے جو بھی کانسیپٹس ہیں جو سٹارٹ سے بنا دیے گئے ہیں, جس طرح ہمارے کریکولم میں بہت سا ہیٹریڈ مٹیریل ہے, دو قومی نظریہ دیکھ لیں تو وہ اسی بیس پہ پڑھایا جاتا ہے کہ ہم ایک ہی زمین پہ رہنے والے تھے, لیکن جو ہندو قوم ہے وہ خداؤں کو اور مسلمان قوم جو وہ ایک خدا کو ماننے والے تھے, اس وجہ سے یہ سیپریٹ ہو گیا. تو ہمارے کریکولم میں کافی حد تک جو ہے وہ چینجز لانے کی ضرورت ہے تاکہ جو ہماری سوسائٹی میں پیس آئے, لوگوں کے جو نفرت بچوں کے ذہنوں میں بچپن سے ہی ڈال دی جاتی ہیں اس سے جو ہے وہ سوسائٹی میں کافی نیگیٹیوٹی بنتی ہے. ابھی جو ہے بہت حد تک اس پہ کام ہوا ہے, اب جو ہے وہ یوتھ جو ہے وہ جاننا چاہتے ہیں دوسروں کے مذاہب کے بارے میں, اور اب جوائنٹ سیلیبریشنز ہوتی ہیں, ایک دوسرے کے گھروں پہ بھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اسکول میں یا کالجز میں جو فرینڈز ہوتے ہیں ایک دوسرے کے گھروں پہ جا کے اس کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. دوسرا گراس روٹ لیول پہ کافی حد تک چینجز لائی گئی ہیں, ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں, پڑوسی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے تہوار مناتے ہیں, غم خوشی میں جو ہے شریک ہوتے ہیں. میرے خیال سے کے پی کے کی صورتحال جو ہے وہ باقی صوبوں کے حوالے سے کافی حد تک بہتر ہے. اور ڈائیورسٹی جو ہے یہ خوبصورتی ہے, ہم نے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا جو ہے وہ لوگوں نے سٹارٹ کیا ہے کہ ایک ملک میں مختلف مذاہب جو ہونا ہے وہ خوبصورتی ہے, یہ اختلاف جو ہے اس کو خوبصورتی کی طرح سیلیبریٹ کیا جائے. صحیح. منمیت آپ کیا سمجھتی ہے اگر ایسے ایک دو واقعات رونما ہوتے ہیں عدم برداشت کے, تو اس کو کیسے ایوائڈ ہم کر سکتے ہیں کہ ان چیزوں سے ہم بچ سکیں؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو یہی کہوں گی کہ اگر آپ کسی کے بارے میں کوئی بھی بات دیکھ رہے ہیں, کسی مذہب کے بارے میں دیکھ رہے ہیں, تو اس کو اگنور کرنا بہت ہی اچھا رہتا ہے. اگنور ان دا سینس, میں اکثر سوشل میڈیا پہ دیکھتی ہوں کوئی ایک چیز جو فیک ہوتی ہے یا کسی نے کچھ غلط لکھا ہوتا ہے. ریسنٹلی سنس ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی اور پکچر تھی, تو اس پہ وہ دکھا رہے تھے کہ کسی نے مندر کو توڑا تھا, تو ٹائٹل اوپر جو کیپشن دیا ہوا تھا وہ غلط دیا ہوا تھا کہ جی مسلمانوں نے ان کے اوپر حملہ کیا. ایسا بالکل نہیں تھا. تو ایسی چیزوں کو اگنور کرنا چاہیے. ہمارے لوگ بہت جلدی شیئر پہ کلک کرتے ہیں. شیئر کرنے سے پہلے ہمیں خود ایک دفعہ اپنے دل کو سیٹسفائی کرنا چاہیے. ہم دوسرے سے کانٹیکٹ کر لیتے ہیں کہ جی ایسی خبر دیکھ رہے ہیں, یہ سچ ہے کیا, ایسا ہے. تو ان چیزوں کو اگنور. سوشل میڈیا جتنا آپ ایک چیز کو سرکولیٹ کرتے ہیں فیس بک پہ, تو فیس بک کو ظاہری بات ہے ایک چیز کی TRP بڑھ رہی ہے, تو وہ چیز ویسی سرکولیٹ زیادہ ہوتی ہے. تو ہمیں بیس پہ جانا چاہیے کہ ایسی بھی کوئی سنی سنائی بات اگر آپ کے پاس آ رہی ہے یا آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں, تو اس کو پہلے خود سرچ کریں کہ خواہ یہ سچ ہے کہ نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پلیز اس کو اگنور کریں, کیونکہ ہمارا ایک شیئر جو ہوتا ہے لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں, اور وہ لاکھوں لوگ پھر وہی کانسیپٹ ہمارے ملک یا ہمارے بارے میں رکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو میں اپنے سوشل میڈیا پہ اگر کبھی بھی کوئی چیز اپلوڈ کرتی ہوں تو میں ہمیشہ یہ دھیان رکھتی ہوں کہ میری کسی بات سے دوسرے تھرڈ پرسن کے مذہب کو یا کسی انسانیت کی چیز کو ہٹ نہ کر پاؤں. تو میری طرف سے یہی کوشش ہوتی ہے. اسی طرح میری یہی کوشش ہے کہ باقی لوگ بھی یہی سوچ رکھ کے ہر چیز کو آگے سرکولیٹ کیا کریں. صحیح. سمیہ کول آپ کیا سمجھتی ہے کہ مذہبی ہم آہنگی کو فروغ کیسے ملے گا, اس کو ہم آگے کیسے بڑھا سکیں گے؟ دیکھیں ابھی جو ہے جیسے میں یہاں پہ بیٹھی ہوں, یہ ایک پروگرام ہم کر رہے ہیں, اس میں ہم جو ہے وہ سوشل ہارمونی کو ہی پروموٹ کر رہے ہیں. صحیح. اسی طرح ہم ایک تو اس میں پازیٹیو رول میڈیا کا آ جاتا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے ڈفرینٹ لیولز پہ آرگنائزیشن جو ہے وہ کام کر رہی ہیں. جیسے ہماری اپنی آرگنائزیشن جو ہے وہ اس چیز کو پروموٹ کر رہی ہے. سو یہ چیز آ رہی ہے, مطلب اس میں سائٹ میں آ رہی ہے اور اب آئے گی بھی. اسی طرح انڈیویجول لیول پہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو اگر ہمارے ساتھ جو نیبر ہے, اگر وہ ہندو ہے, سکھ ہے, جو بھی جس بھی ریلیجن سے بلانگ کرتا ہے, ہم ان کی خوشیوں میں پارٹیسپیشن شو کریں. اس سے ہم پروموٹ کر سکتے ہیں, اپنے انڈیویجول لیول پہ ہم پروموٹ کر سکتے ہیں. اور سوشل لیول پہ بھی ہم اسی طرح پروموٹ کر سکتے ہیں جب ہم ہیٹڈ مٹیریل کو کم کریں گے. جیسے انہوں نے کہا کریکولم کا یا ٹو نیشن, اس میں ہمیں ایکچولی ڈائلاگ کرنے کی ضرورت ہے یا ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے, جس میں ہمیں پتہ چلے کہ اگر کریکولم میں بھی کوئی چیز آ رہی ہے تو وہ نیگیٹو سینس میں نہیں ہے, یا نیگیٹو سینس میں اگر وہ پڑھائی جا رہی ہے تو یہ اس میں مسئلہ ہو سکتا ہے. یوزلی میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ ٹو نیشن تھیوری جو ہے وہ اس ٹائم جو تھی وہ ریئل تھی. اب جو ہے اس کی کوئی وہ نہیں ہے, کیونکہ جب قائد اعظم پاکستان بنا تھا تو اس میں قائد اعظم نے کہہ دیا تھا اب یہ سیکولر ملک ہوگا, اس میں اب ٹو نیشن تھیوری کی گنجائش نہیں رہتی ہے, کیونکہ اب مسلمس کو اپنے جو اسلامک لا ہے اس کے مطابق وہ زندگی گزاریں گے. ایک میجورٹی جو ہے جو مسلمس کی تھی ان کو مل گیا, اب ان پہ کوئی
कोई ऑपरेशन नहीं होगा, इसीलिए मुस्लिम्स पे भी ये फ़र्ज़ बनता है कि अब वो ऑपरेशन किसी माइनॉरिटी पे भी ना करें, अपने उस पर डोमिनेंट ना हो। इसलिए अब जो है वो टू नेशन थ्योरी नहीं है, लेकिन जो अगर पढ़ाई भी जाती है तो वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में पढ़ाई जाती है। उसका अभी जो है अब चूँकि वो ख़त्म हो चुकी है, मतलब कायद-ए-आज़म ने ये बात कह दी थी कि यू आर फ्री, कि आप जा सकते हैं अपने टेम्पल में, आप जा सकते हैं, अब जिस तरह की ज़िंदगी गुजारना चाहें। अब आप सिंधी पाकिस्तान, सिर्फ आप पाकिस्तानी हैं, अब आप कोई और नेशनैलिटी जो है वो कैरी नहीं करते और ना कोई रिलीजन उस लेवल पे। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से कि अगर आप प्रमोट करें तो आप फिर उसको अच्छे वे में प्रमोट करें, हर बात को अच्छे वे में प्रमोट करेंगे तो सोशल हार्मनी ज़्यादा ही होगी। और अगर इस हवाले से अगर किसी दूसरे मज़हब का कोई गिला है, शिकवा है, तो वो बैठ के मिलकर वो जो है वो इख्तिलाफ़ात ख़त्म हो सकते हैं। नवीदा रज़ाक बीबी, आप क्या समझती है कि इस पे अभी तक कितना काम हुआ है? क्योंकि अभी तो चीज़ें सामने आ रही है, और भी चीज़ें हैं इसमें, मुज़ाकरात के हवाले से, बात करने के हवाले से, बैठने हवाले से, डिस्कस करने के हवाले से, इस पे कितना काम हुआ है और कितना होना चाहिए? हम देखते हैं कि इंटरफेथ के बहुत सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं आजकल। ये जो अवेयरनेस के प्रोग्राम है, इस तरह के बहुत सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं, तो इससे लोग जानते हैं कि इनका मज़हब क्या है, इनके रसूमात क्या हैं, तो फिर वो एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं। सही। उसी जगह पे बर्दाश्त नहीं होती जब हम एक दूसरे को समझते नहीं हैं, एक दूसरे के मज़हब को नहीं समझते, एक दूसरे की रसूमात को नहीं समझते, तो फिर हमें बर्दाश्त नहीं होती। सही। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और इससे भी ज़्यादा काम होना चाहिए, ताकि हमारा पूरा मुल्क जो है वो एक दूसरे की बर्दाश्त कर सके, एक दूसरे को बेहतर से बेहतर जान सके और एक दूसरे की इज़्ज़त कर सके। क्योंकि जिस मुल्क में अवेयरनेस नहीं होती, तालीम नहीं होती, तो फिर लोग एक दूसरों को बुरा समझते हैं, एक दूसरे को इंसान ही नहीं समझते। कहते हैं कि जो कुछ हम है वो हम ही है, दूसरा इंसान ही नहीं है। लेकिन उसी कौम, उसी मुल्क तरक्की करता है जिसमें अवेयरनेस होती है, जिसमें तालीम होती है। इस तरह तरक्की के प्रोग्राम होते हैं कि वो दिन ब दिन तरक्की करते जाते हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं। और मैं समझती हूँ हर एक मज़हब जो है उसमें हमें यही सिखाया जाता है कि आपने बर्दाश्त करना है, और बर्दाश्त ही हमारी पहचान है। सही। आपने अवेयरनेस के हवाले से बात की, अवेयरनेस किन लेवल पे होना चाहिए और हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे कि ये अवेयरनेस जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो? हाँ जी, अवेयरनेस के प्रोग्राम इस हद तक होने चाहिए कि दूसरे मज़हब की भी हमें पहचान हो कि इनका मज़हब क्या, हमें इनकी किताब क्या कहती है। सही। तो जब हम इस हवाले से जानेंगे, अब हमारे मज़हब के बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो 3 खुदाओं को मानते हैं, ये इस तरह करते हैं, ये हमारे क्रिसमस के बारे में बहुत सारे, कुछ लोग हमें ये कहते हैं कि आप तो अपने मुर्दों को उल्टा लटका देते हैं, करते हैं। लेकिन यही बातें हैं कि उनको अवेयरनेस नहीं है, उनको पता नहीं है कि हम कैसे करते हैं। तो जब एक दूसरे के बारे में पता होगा तो फिर हमें बर्दाश्त भी होगी और दूसरों पर हम उंगली नहीं उठाएंगे। सही। ग्रानो कतुनको पदे प्रोग्राम के बाद जमुंगा दगा बहस जारी हुई पदे बांधे बाद खपल खबर अतरी मुंगा जारी सातू चिमुंगा संगा द मुख्तलिफ मजहबुनु तरमंजा हम आहंगी चिकमदेनो दा पैदा कोले शो और दा बसुमरा ज़्यादा फ़ायदेमंद भी पदे ब खबर अतरी जारी सातू मुंग सरो से। ग्राम कतुन को प्रोग्राम की उजलबिया हर कले खबर को मुंगा नंद मजहबी हम आहंगे हवाले सरा चिप दगलता पाकिस्तान के द मुख्तलिफ मजहबुन तरमंजा संग ताल्लुक ते दगा ताल्लुक बनूर संग सेवा कीगी और कचरे दगा ताल्लुक सेवा शीनु पाकिस्तान तबा सफ़ायदा रसी जम मुआशरे तब सफ़ायदा रसी और ब्या दगा खल्क तब सफ़ायदा रसी पदे बानी नन खबर अतरे को। नवीदा रज़ाक भी ब्रेक से पहले आप जो है वो अवेयरनेस के हवाले से बात कर रही थी कि अवेयरनेस इस हवाले से होना चाहिए मुख्तलिफ मज़ाहिब के हवाले से। ये जो ग्रास रूट लेवल पे आप बताएं कि ये कितनी ज़रूरी है कि हम जो है ये अवेयरनेस अपनी ग्रास रूट लेवल से शुरू करें? हाँ जी, दरअसल ये 2004 से हमारी चर्च ने ये हारमोनीज़ और इंटरफेथ के प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा किए, और मैं समझती हूँ कि इसको आगे बढ़ने के लिए, लोगों को समझने के लिए स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएं उनके मज़हब के हवाले से, ताकि हर किसी को, हर एक बच्चे को, हर एक मज़हब से हम आहंगी हो और वो एक दूसरे को समझ सके। सही। रवीना, आप क्या समझती है इस अवेयरनेस के हवाले से कि ये अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है? अगर ये अवेयरनेस हम स्टार्ट करें तो ये फ़ायदा कितना देगा हमें?
اویئرنیس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جب تک ہمیں اپنے مذہب کے بارے میں پوری طرح علم نہیں ہوتا تو ہم جو ہے وہ دوسروں کے مذہب پہ بھی بات کرتے ہیں. سب سے پہلے اپنے جو ہے فیتھ کے بارے میں نالج ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. لائک میں اپنے فیتھ کی بات کروں تو میرے مذہب میں یا میری جو ریلیجیس بک ہے, ہماری ہولی بکس ہیں, اس میں کہیں بھی ہندو کے لیے بات نہیں کی گئی, اے منشیہ کہہ کے بات کی گئی ہے. اور لارڈ شیوا ہمارے جو پیغمبر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک منشیہ دکھی ہے, ایک انسانیت دکھی ہے تو میں دکھی ہوں. تو اگر کسی کا ہم دل دکھاتے ہیں تو ہم جو ہے وہ اپنے جن کی عبادت کرتے ہیں ہم ان کو ہرٹ کرتے ہیں. اسی طرح اسلام میں جو ہے پروفٹ جو ہیں انہوں نے بھی دوسروں کے ساتھ پیار محبت کا درس دیا ہے. ہر فیتھ جو ہے وہ پازیٹیوٹی, پیار محبت سکھاتا ہے, کوئی بھی نفرت کو پروموٹ نہیں کرتا. تو ہمیں اپنے مذہب کے بارے میں اور دوسرے مذہب کے بارے میں ایٹ لیسٹ بیسک نالج ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. وہ ضرور ہمیں پتہ ہو, کیونکہ جب ہمیں بیسک نالج دوسروں کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا تو ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ریجڈ ہو جاتا ہے اور ہم کسی بھی چینج کو ایکسیپٹ کرنے پہ راضی نہیں ہوتے. جس طرح ہماری کچھ ایکٹیویٹیز ہوئی تو ہمیں جو ایم فل کے اسٹوڈنٹس تھی, یونیورسٹی لیول کے بھی اسٹوڈنٹس تھے, ان کو بھی نہیں پتہ تھا ہمارے مذہب کے بارے میں. تو جب ایک خدا کے واحد ہونے کے بارے میں ایکٹیویٹی تھی تو ہندوازم کے بارے میں یہ تھا کہ وہ خداؤں کو مانتے ہیں اور وہ یہ نہیں جانتے تھے, جو ایجوکیشن ہو بھی تو بھی لوگوں کو نالج نہیں ہے دوسروں کے مذہب کے بارے میں, تو انہیں نہیں پتہ تھا کہ وہ جن کو خداؤں کا ورڈ کہہ رہے وہ ہمارے میسنجرز ہیں, ہمارے پیغمبر ہیں, اور ہم ایک خدا, ایک اللہ پہ یقین رکھنے والے ہیں جنہیں ہم ایشور یا اوم کہتے ہیں. صحیح. اس کے بارے میں ان کو پتہ چلا. نیکسٹ ایکٹیویٹی میں انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ تو ہمارے جو ہے وہ کلاس میں نہیں تھی, آپ کے مذہب کے بارے میں بات ہو رہی تھی, وہاں پہ کوئی بھی مائنورٹی سے نہیں تھا, تو آپ کی جگہ ہم نے جو ہے وہ آپ کے فیتھ کے بارے میں بتایا کہ ان کے فیتھ میں خداؤں کا جو ورڈ آپ یوز کرتے ہیں یا جس نیگیٹیوٹی کو ہم لے کر ایک عرصے سے چلتے آئے ہیں وہ اصل میں ایسا نہیں ہے. ہمیں اویئرنیس نہیں ہے ان کے فیتھ کے بارے میں, تو ہمیں جو ایسے اویئرنیس سیشنز میں حصہ لینا چاہیے. یا آج کل نیٹ پہ بہت کچھ موجود ہے, ہمیں ریسرچ کرنی چاہیے, دوسروں کے فیتھ کے بارے میں جو ہے وہ جاننا چاہیے کہ اصل میں کیا ہے. ہمیں نہیں پتہ کہ وہ دیوالی کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں, جو کرسچن کمیونٹی ہے وہ کرسمس کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں, اور ہمیں خود سے بھی اپنے فیتھ کے بارے میں بتانا چاہیے. دوسرا, ہمارے کریکولم پہ کافی حد تک اب کام ہو چکا ہے. جب ہم پڑھتے تھے تو پاکستان اسٹڈیز میں ہمارے لیے جو ہندو ہیں ان کے لیے کافر ورڈ یوز ہوتا تھا اور بہت سی ایسی نیگیٹو چیزیں تھیں. پاکستان اسٹڈیز کی سیکنڈ ایئر کی ایک بک میں یہ مینشن تھا کہ ہندو خواتین جو ہیں وہ مکار ہوتی ہیں, چال باز ہوتی ہیں, ایسے کے ورڈ جو ہے وہ یوز کیے جاتے تھے. تو آتھرس کی بھی جو ہے, جو رائٹر ہیں, ان کی بھی اویئرنیس بہت امپورٹنٹ ہے. اب کافی حد تک ڈفرینٹ آرگنائزیشنز اس پہ کام کر رہی ہیں اور اسے ریموو کیا گیا ہے. کریکولم میں جو ہے وہ پیس اور انٹرفیتھ کو جو ہے وہ ایز اے سبجیکٹ ایڈ کرنا چاہیے تاکہ بچوں کی جو ہے بیس ہی پازیٹیوٹی سے بنے. پیس ان کو بتایا جائے, ان کو بیسک پتہ ہو دوسروں کے فیتھ کے بارے میں, وہ ایک دوسرے سے فرینڈشپ کر سکیں. دوسرا, گھروں میں جو ہے وہ ماؤں کو اویئرنیس دینا بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ وہ جو ہے اپنے بچوں کو اگر گھر سے یہ سکھا کر بھیجتی ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم وہاں پہ ہے تو اس کے ساتھ آپ نے کھانا پینا نہیں ہے. اکثر گورنمنٹ اسکولوں میں ہم گراس روٹ پہ کام کر چکی ہوں میں, تو ہمیں بہت سے کانفلکٹ جو ہے وہ ایشوز کے بارے میں پتہ چلتا تھا کہ جو مائنورٹی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے سیپریٹ کولر, سیپریٹ گلاس رکھا جاتا ہے, ان اسٹوڈنٹس کو الگ بٹھایا جاتا ہے. تو یہ گھروں سے بھی سیکھ کر آتے ہیں. دوسرا, ٹیچرس کا رول جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹیچرس جو ہمارے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں, تو ٹیچرس جو ایک پازیٹیو رول جو اسکولوں میں بھی سکھایا جائے, مائیں اپنے گھروں سے سکھائیں. میں نہیں کہوں گی کہ صرف میجورٹی کی جو مسلم کمیونٹی کی مائیں ہیں وہ یہ سب سکھا کے بھیجتی ہیں کہ آپ نے مائنورٹی کے بچوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا. ہماری کمیونٹی کی بہت سی ایسی فیمیلز ہیں, کیونکہ ایسے کیسز ہم لوگوں نے فیس کیا ہے, ٹارگٹ کلنگ بہت زیادہ ہوئی ہے, فورس کنورژن بہت زیادہ ہوئی ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ مائیں یہ کہتی ہیں کہ آپ جو ہیں وہ مسلم جو بچے ہیں ان سے ذرا دور ہٹ کے رہیں کہ وہ آپ کو اسلام کی دعوت دیں گے یا آپ کنورٹ نہ ہو جائے. یہاں بھی بہت سے ایسے ریئر کیسز ہیں, انٹرسٹ کے بیسس پہ ان کو کنورٹ کیا جاتا ہے. بچے جو مطلب ان کی ایج نہیں بھی ہے تو وہ کنورژن کی طرف لے کر جا رہے ہیں, اور بہت سی ایسی جگہوں پہ اسٹیٹ بھی ان کو سپورٹ کر رہا ہے. صحیح. تو ان ایشوز کی وجہ سے وہ مائیں بھی جو ہے وہ اب ایک ٹیرر بن چکا ہے, تو وہ بھی روکتی ہیں اپنے بچوں کو کہ آپ مسلم کمیونٹی کے جو بچے ہیں, اکثر یوتھ کو بہت روکا جاتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ دوستی نہ کریں. تو ان کی اویئرنیس جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اسکول, کالج, یونیورسٹی لیول پہ اویئرنیس سیشنز ہونے چاہیے, بک میں اس کو ایڈ ہونا چاہیے, سوشل میڈیا پہ کمپین ہونی چاہیے. دوسرا, ڈفرینٹ آرگنائزیشنز اس پہ کام کر رہی ہیں. ہمارے
जो फेथ फ्रेंड ऑर्गेनाइजेशन है PCWR, उसमें जो है सब स्कॉलर्स हैं जो जिन्होंने इसकी बेस 2004 से स्टार्ट की इंटरफेथ में KPK पे जब इस पे काम स्टार्ट हुआ, तो स्कॉलर्स का जो रोल है वो कम्युनिटी लेवल पे रिलीजियस लीडर्स जो हैं वो उसे कम्युनिटी लेवल पे अपनी जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, कोई मजहबी त्यौहार होता है, कुछ सब जो कम्युनिटी वो इकट्ठी होती है, तो इस पे एक पॉजिटिव मैसेज जो है वो देना चाहिए कि हम दूसरे जो मज़ाहिब हैं उनके साथ अच्छे तरीके से रहें। कोई पड़ोसी है, स्टूडेंट्स है साथ जो है पढ़ रहे हैं, या डाइवर्सिटी टूर्स जो हैं अब काफ़ी हद तक हुए हैं। जब हमने स्टार्ट में डाइवर्सिटी टूर्स करवाए तो कुछ जो फीमेल्स थी मुस्लिम कम्युनिटी से वो चर्च नहीं आना चाहती थी। हमारी कुछ एक्टिविटीज़ थी जो चर्च में हुई थी, लेकिन अब जो है इसको काफ़ी हद तक चेंज लाया गया है। हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में है वो स्कॉलर्स हैं अपनी मुस्लिम कम्युनिटी के, जब अपने फेथ से रेफरेंस दिया जाता है तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं, उनका माइंड बनता है कि हमारा मज़हब जो है वो इस चीज़ से रोकता टोकता नहीं है। क्योंकि अगर हमारा ईमान मजबूत है तो हम किसी भी दूसरी मजहबी जगह पे जाने से हम कन्वर्ट नहीं होते, बल्कि हमें नॉलेज मिलता है। हमारा दूसरों के, जब हम दूसरों की रिलीजियस प्लेस पे उनकी रिस्पेक्ट करते हैं तो हमारा एक दूसरे के साथ जो है वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। इस तरह जो है पॉजिटिविटी की तरफ जा सकते हैं हम अगर हम ये ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं। सही। मनमीत, आप क्या समझते हैं फील्ड में जो है वो आपका वास्ता मुख्तलिफ लोगों के साथ होता है, अवेयरनेस की कितनी कमी है अभी इस पाकिस्तान में? अवेयरनेस की इस बुनियाद पे कमी है अभी भी। अक्सर जब मैं अपने शादी का ऐड करूँगी कि मेरी जब शादी थी तो मुझे बहुत से मीडिया फ्रेंड्स ने कहा था कि मनमीत हमें ज़रूर इनवाइट करना, हम देखना चाहते हैं कि जैसे वो हिंदू चक्कर काटते हैं तो आप लोग भी वैसे ही करते हैं। तो मैंने उनको कहा नहीं, हमारा थोड़ा सा ट्रेडिशन डिफरेंट है, बट आप लोग ज़रूर आए मेरी शादी देखें। तो जब उन्होंने मेरी शादी देखी तो उन्होंने बाद में फ़ीडबैक में यही कहा कि मनमीत आप लोग तो हमारी तरह ही मेहंदियाँ भी करते हैं, सब रस्में होती हैं, ऐसे लोग कहते हैं कि ये नहीं होता। मैंने कहा हर मज़हब का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट पीस का ही है, बाकी थोड़ी सी रस्म और रिवाज का डिफरेंस होता है। तो जब मेरे गुरुद्वारे में अनंत कारज हुए, उन्होंने वो देखे तो उन्होंने कहा आप लोगों का तो वो हम देखते थे टीवी पे कि शायद आप बस वो चक्कर काटते रहते हैं। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता। तो क्या था कि उन लोगों के जो माइंड में कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया। जिसके बाद मेरी सोशल मीडिया पे शादी काफ़ी कवर भी हुई, तो काफ़ी लोगों ने मुझे कॉल करके ये बात पूछी कि चलें आपके थ्रू हमें इतना तो पता लग गया कि सिख कम्युनिटी की शादियां कैसे होती है, क्योंकि टीवी पे भी हमने कभी कोई इस तरह ख़ास देखी नहीं थी, ज़्यादातर हिंदू कम्युनिटी की थी। तो इस तरह अवेयरनेस हो रही है लोगों में, बट इसके लिए फ़र्दर स्टेप्स ज़रूरी हैं, क्योंकि ये सिर्फ मेरी एक शादी ही नहीं है सवाल, बहुत सी लोगों को चीज़ों के मिसकॉन्सेप्शंस अभी भी स्टिल हैं। लोग हमसे पूछते हैं कि आप लोग क्यों अपने मुर्दे को जलाते हैं, जिसका हमारे दीन के मुताबिक एक मकसद है, उसके लिए हम जलाते हैं। तो लोग पूछते हैं कि कैसे जलाते हैं, लकड़ियाँ रखते हैं क्या, मिट्टी का तेल डालते हैं। तो मतलब ऐसे मैं खुद चाहती हूँ कि हम प्लेटफॉर्म्स पे कुछ शोज़ कंडक्ट करें या अवेयरनेस दें, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि अगर कल को जिस तरह उन्होंने रवीना ने बताया कि इनकी फ्रेंड्स ने इनकी जगह जवाब दिया, तो एक प्लेटफॉर्म पे मैं नहीं भी मौजूद या कोई और से कम्युनिटी से नहीं मौजूद तो वो बता सके दूसरा फेथ का बंदा कि नहीं जी हम इनके मजहबी रसूमात अदा करके आए हुए हैं, देखा हुआ है, तो इनकी मज़हब में ये तौर तरीका इस मकसद के लिए है और ये इस तरह किया जाता है। जिस तरह अभी वो ग्रुप में बात हो रही थी कि कहा जाता था कि इनके मुर्दे को सीधा दफनाया जाता है, लेकिन जब मैंने एक मरतबा हमारी क्रिश्चियन एक फ्रेंड के वालिद साहब की डेथ हुई थी, तो जब मैंने उनका जनाजा देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं था, सिंपली जिस तरह बाकी मुर्दों को दफनाया जाता है तो वैसे ही दफनाया जाता है। तो जब तक हम वो खुद फेस नहीं कर रहे, उस चीज़ पे हम खुद स्टेप नहीं ले रहे, तो हम दूसरों को राय नहीं दे सकते। सही। सुमैया कंवल, आप क्या समझती है कि अगर हम यहाँ पे पाकिस्तान में मजहबी हम आहंगी को फ़रोग़ दें तो इसके फ़ायदे क्या होंगे? इसके फ़ायदे ये होंगे कि पहले तो हम इन लोगों को पार्टिसिपेट करेंगे कंट्री की डेवलपमेंट में, जो कि बहुत ज़रूरी है। इन लोगों को आगे आने का मौका मिलेगा जब हम सब लोगों को साथ लेके चलते हैं, और जब हम लोग जो पिसे हुए सेगमेंट्स हैं हमारी सोसाइटी के उनको साथ लेके चलते हैं तो हमारी सोसाइटी जो है वो तरक्की करती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी सोसाइटी में तरक्की के लिए, अपने पाकिस्तान की तरक्की के लिए, क्योंकि जब भी रिप्रेजेंट करता है कोई भी क्रिश्चियन, हिंदू, सिख वगैरह, तो वो एज अ पाकिस्तानी ही रिप्रेजेंट करेगा बड़े लेवल पे। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इनके टैलेंट को जो भी है उसको हम यूटिलाइज़ करें, जो कि इसी से आएगा कि हम सोशल हार्मनी क्रिएट करें। इनको पार्टिसिपेट, मतलब इनका पार्टिसिपेटरी रोल होना चाहिए सोशल डेवलपमेंट में, जिसकी वजह से हमें ये बहुत फ़ायदा होगा। और दूसरा, इनकी जितनी भी
ٹریننگ ہے وہ بھی اس جو ہماری طرح ٹریننگ ہوگی, اور پھر جو ہے کوٹا سسٹم کے علاوہ بھی جو اوپن میرٹ ہے اس میں بھی یہ لوگ ہماری طرح ہی جو ہے وہ پارٹ لے سکیں گے, اور پھر ان کے جو گریونسز ہیں وہ بھی دور ہو سکتے ہیں. تو وہ اسی لیے ہے کہ اگر ہم یہ لے کر آئیں اپنی کنٹری میں جس کو ہم سوشل ہمانگی کہہ رہے ہیں, سوشل ہارمنی کہہ رہے ہیں. صحیح. رویہ بی آپ کیا سمجھتی ہے کہ مذہبی ہم آہنگی میں ابھی تک کیا چیلنجز ہے, اس پہ اور کتنا کام ہونا چاہیے, ان چیلنجز کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کون سے اسٹیپ اٹھانے پڑیں گے؟ چیلنجز تو لائف کے ساتھ ساتھ چلتے ہی رہتے ہیں, اور ہم لوگ اس کو جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں, اس کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے وقت کے ساتھ. جس طرح ہمارے کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں اس میں کافی حد تک ہمیں برابری دی گئی ہے. فریڈم آف ریلیجن اینڈ بلیو کے بارے میں اگر میں بات کروں تو ہمیں آزادی ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے ریلیجیس پلیسز پہ جائیں, اپنے جو ہے وہ رسم و رواج کے ساتھ اپنے تہوار جو ہے وہ سیلیبریٹ کریں. اس کے علاوہ جو ہے وہ میرے خیال سے جو بڑا چیلنج ہے وہ امپلیمنٹیشن ہے. کافی حد تک ہمارے پاس پالیسیز جو ہیں, لاز جو ہے موجود ہے, لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. تو ابھی جس طرح ایجوکیشن کوٹا اور جاب کوٹا پہ کافی حد تک کام ہوا ہے, اس پہ امپلیمنٹیشن کی بہت جو ہے وہ ضرورت ہے کہ اس پہ کام ہو بھی اور اسے لوگ ایکسیپٹ بھی کرے. اگر کچھ پالیسیز ہیں بھی تو اس پہ کام نہیں ہو رہا ہوتا. وہی لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا مائنڈ سیٹ ویسا ہی ہے, ریجٹ ہے, وہ نہیں کرنا چاہتے لوگوں کو. اکثر انٹرویوز کے دوران یا جب سی وی دیکھی جاتی ہے, نام جو ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کسی مائنورٹی سے ہے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر صفائی کی کوئی جاب ہوتی ہے تو ایڈورٹائز بھی جو ہے وہ مائنورٹی کے نام سے کیا جاتا ہے. تو یہ ہمارے لیے جو ہے وہ کافی چیزیں ہیں, ایشوز ہیں. اس کے علاوہ ابھی ہماری کچھ لابنگ میٹنگز ہوئی ہیں, آئی جی پریزنر کے ساتھ ہوئی, انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے, ہیومن رائٹ ڈائریکٹر کے ساتھ ہوئی, انہوں نے بتایا کہ اب جو ہمارے مائنورٹی ہیں جو جیلوں میں ہیں اور کافی عرصے سے ہیں, جس طرح مسلم کمیونٹی کو ریمیشن دیا جاتا ہے کہ جب وہ اپنی قرآن کی سٹڈیز کمپلیٹ کرتے ہیں, اسی طرح اب مائنورٹی کے لیے بھی یہ رکھا گیا ہے, یہ سہولت دی گئی ہے کہ جب وہ اپنی مذہبی تعلیم کو پورا کریں گے اور اس کے ایگزام میں کامیاب ہوں گے تو انہیں بھی جو ہے وہ ریمیشن ملے گا. صحیح. تو وہ جو ہے ایک پالیسی بنا دی گئی ہے, لیکن ہم جو یہ چیلنج ہے کہ اس پہ امپلیمنٹیشن ہوگا یا نہیں. تو ہم اس کے لیے آواز ضرور اٹھائیں. جو ہم مائنورٹی ہیں, ہمارے جو لاز ہیں, پالیسیز ہیں, ان کے بارے میں ہمیں کمیونٹی لیول پہ جو ہے وہ اویئرنیس بہت امپورٹنٹ ہے. جو ہمیں جو رائٹس ہیں بھی تو ہم ان کے بارے میں جانتے نہیں ہیں, تو اس پہ اویئرنیس بہت امپورٹنٹ ہے. دوسرا, اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہمیں اسٹیپس لینے ہیں. باقی چیلنجز جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے اور ہم اس پہ کام کرتے رہیں گے. صحیح. منمیت, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے جو کام کر رہا ہے, کیا یہ کافی ہے اور اس کے لیے اور کتنا کام ہونا چاہیے؟ انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے ہم دیکھتے ہیں ٹور آتے ہیں یا کچھ پروگرامز نکل آتے ہیں جس میں مائنورٹیز کے بچے بھی ہوتے ہیں, لیکن سٹل کہیں نہ کہیں ہمیں لاس کی ضرورت ہے. جس طرح ہندو میرج ایکٹ آیا ہے, اس طرح کہیں ایسی ضرورتیں اور بھی ہیں جو امپلیمنٹ کرنا یا لا میں لانا بہت ضروری ہے, جس میں کافی ہیراسمنٹ کے کیسز آ جاتے ہیں اور چائلڈ ایبیوز کے آ رہے ہیں. اس کے علاوہ مائنورٹی کی بچیوں کے ساتھ جو شادیوں کا ایک ایکٹ کافی لاہور میں تو لانچ ہو گیا ہے کہ جی چائلڈ میرج ایکٹ پہ کام کیا جائے گا کہ نابالغ بچیوں کی شادی پہ سخت سے سخت سزا دی جائے گی. اسی طرح کے پی کی اگر بات کریں تو یہاں پر بھی ایکٹ بننا چاہیے کہ ابھی تک تو اللہ کا اتنا شکر ہے کہ یہاں پر ایسا کوئی واقعہ سامنے نہیں آیا, لیکن کہتے ہیں نا بری نظر نہ لگ جائے, تو ایسا کوئی واقعہ آئے تو اس سے پہلے ہی اس کے اوپر کچھ عمل درآمد ہو جائے تو بہتر ہے. ٹورز جو وزٹ ہم لوگ کرواتے ہیں وہ ایک اچھی چیز ہے کہ ہم تمام یوتھ کو لے جاتے ہیں. ابھی ریسنٹلی بھی کٹاس راج مندر جو ہے ہندو لوگوں کے ٹیمپل ہیں, وہاں پر تمام انٹرفیتھ کے بچوں کو لے کے گئے تھے اور وہاں دکھایا گیا ہے کہ ان کی یہ ہسٹوریکل ورشپ پلیس ہے. تو یہ بہت ایک اچھا انیشیٹو تھا. جب ہم واپسی پہ لوگوں کے ویوز دیکھ رہے تھے تو اس میں ہر بندہ یہی کہہ رہا تھا کہ گورنمنٹ نے ایٹ لیسٹ یہ پالیسیز بنا کے اتنا ریلیکس اور فریڈم دے دیا ہے ینگسٹرس کو, کہ پہلے یہ تھا کہ لائف بزی تھی, اس کے بعد اکوموڈیشن کی پرابلم تھی, نہیں جا پاتے تھے, بٹ اس طرح کے جو سورس بنے ہوئے ہیں اس سے یہ ہے کہ کافی یوتھ میں اویئرنیس اور ایکسیپٹنس آ رہی ہے. ہم لوگ اس گاڑی میں دیکھ رہے تھے کہ سب نیو لوگ تھے, تو ایک مطلب ایک ہمانگی قائم ہوئی, مسلمس کے ساتھ دوستی ہوئی, کرسچنس تھے, ہندو تھے, سکھ تھے, تو سب اکٹھے بیٹھ کے کھا بھی رہے تھے. اور وہاں جا کے جو ہم لوگوں کے مطلب ایک دوسرے کا گروپ بنا, شیئرز کیے نمبر, تو یہ تھا کہ ایکسیپٹنس بڑھتی جا رہی ہے. تو گورنمنٹ تھوڑا سا دوسری چیزوں پہ جیسے چائلڈ میرج ایکٹ ہے ان پر توجہ دے, ساتھ ہی ساتھ یہ جو امپلیمنٹیشن گورنمنٹ کی طرف سے ہو رہی ہے یہ کافی بہترین ہے.
صحیح، آپ نے بات کی کہ وزٹ کراتے ہیں ہم انٹر فیتھ ہارمنی کے بچوں کو، ایک گروپ تھا، وہ مخصوص لوگ ہوں گے. ہماری آبادی بہت زیادہ ہے، ہم یہ گراس روٹ لیول اور ماس لیول پہ اگر ہم اس کو لے جانا چاہیں تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ ہم جو ہے ہر بچے کو یہ معلوم ہو کہ دوسرے مذاہب کے لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، کیا رسومات ادا کرتے ہیں، ان کا ریلیجن کیا ہے، وہ کیسے ممکن ہوگا؟ اس کے لیے ہماری جو لرننگ ایج ہوتی ہے وہ اسکول سے سٹارٹ ہوتی ہے. ہم اسکول میں مشنری اسکول سے پڑھی تھی تو میرے اسکول میں شو ہوتا تھا، کرسمس کا بھی ہوتا تھا، میلاد بھی ہوتی تھی، مسلم تھے تو میں ہر شو میں پارٹ لیتی تھی، چاہے وہ میلاد تھی میں نعت بھی پڑھتی تھی جس پہ مجھے ایوارڈز بھی ملتے تھے. اس کے علاوہ میں کرسمس شو میں بھی پارٹ لیتی تھی. اسی طرح جس طرح باقی فیسٹیولز ہوتے ہیں ایٹ لیسٹ بچوں کے وہ بھی اسکول لیول پہ سیلیبریٹ کرنے. ہر سال بچوں کا ہر کلاس کا شو ہوتا ہے لیکن ہم وہی سٹوریز اٹھا کے پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. کیوں نہ ہم اس کو ایک ایز اے پیس میں انٹرفیتھ کا کچھ پریزنٹ کیا کریں. ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ بچوں کی سپورٹس ہوتا ہے، اسی طرح سپورٹس کے تھرو ہی انٹرفیتھ کو بھی اس میں ایڈ کریں اور ایک سلیبس بنائیں جس میں سبجیکٹ ہمارا ایک نیسیسری بن جائے انٹرفیتھ کے حوالے سے. جس طرح ایتھکس ہے، ایتھکس کی بک وہ ہم 9th-10th میں پڑھتے ہیں. جو ہماری گراس روٹ لیول پہ لرننگ ایج ہوتی ہے وہاں سے ہم اگنور کرتے کرتے میٹرک میں آ کے جب پڑھتے ہیں تو وہ صرف ہم پیپر پاس کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی پڑھ رہے ہوتے ہیں. بٹ اگر بیس سے ہمیں پڑھایا جائے کہ جی ایک سبجیکٹ ہے، ہندو کمیونٹی کی یہ رسومات ہیں، سکھ کمیونٹی کی یہ ہیں، کرسچن کمیونٹی کی ہے. اب ہم نے مطلب ساری زندگی اسلامیات نہیں پڑھی تھی، جب کالج میں آ کے اسلامیات لازمی ہوئی ہمارے لیے تو پھر ہمیں پڑھنی پڑی. تو وہاں پہ ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتی تھی. صرف ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مائنورٹیز کے بچوں کو پڑھنے چاہیے، کریکولم میں ایڈ کر دے ایک سبجیکٹ ہو جس میں چاروں فیتھ ہوں. اس میں اسلام کا بھی ہو کہ مائنورٹیز کے بچوں کے لیے جب آگے بی اے یا ایف ایس سی میں آتے ہیں تو ان کے لیے سبجیکٹ کافی ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی. تو اسی طرح یہ ایک سبجیکٹ بن جانا چاہیے. اب صحیح. ګرانو کتونکو زمونږ دغه بحث به جاری وي په انټرفیت هارموني باندې چې دغه مونږه څنګه سیوا کوو او دغه مختلف مذهبونه به مونږ څنګه رايوځای کوو چې دغه د پاکستان او بیا زمونږ خپله دغه معاشره مخ په وړاندې لاړه شي. پروګرام کې زوی وړې شان ته مې طرف ته ګرانو کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلې خبره کوو مونږه د انټرفیت هارموني حوالې سره چې دغه پاکستان کې مونږه انټرفیت هارموني څنګه سیوا کوو، دغه مختلف مذهبونه به څنګه یو بل ته راجوختو چې دې سره مونږه دغه خپل معاشره هم صحتمنده کو او خپل ژوند هم په ښه انداز کې تیر کو چې دغه هلته کې مونږه مختلف مذهبونه چې کله ژوند تیروي هغه چې په مکمل آزادانه توګه باندې دغه ژوند تیر کړي او بیا د یو بل د رسوماتو نه او د هغوی د دین نه مونږ خبر شو او چې په دغه بې ځایه تنقید نه مونږ ځان بچ کو. په دې باندې خبرې اترې کوو. سمیہ کول آپ ذرا بتائیے کہ امن، رواداری اور صبر کتنا ضروری ہے انٹرفیتھ ہارمونی کے لیے؟ دیکھیں انٹرفیتھ ہارمونی کے لیے یہ بیسک کمپوننٹس ہیں، صبر، رواداری اور مساوات بھی ہو گیا، اس میں جسٹس بھی آ جاتا ہے. یہ ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس میں ساری کوالٹیز ہونی چاہیے. اسی لیے انہی ساری چیزوں کا مکسچر بن کے آپ پھر ایک اچھے معاشرے میں ایک اچھا مسلمان بھی بن سکتے ہیں اور ایک اچھا انسان بھی بنا سکتے ہیں. جیسے ہم اپنی ساری عبادات دیکھ لیں تو ہماری ہر عبادت جو ہے وہ انڈیویجول یا اس کا جو ہے وہ ایک اسپریچول ایفیکٹ نہیں ہوتا، اس کا ایک سوشل امپیکٹ بھی ہونا چاہیے. اگر ہم حج کو دیکھتے ہیں، جب ہم حج کی بات کرتے ہیں نا تو وہاں پہ ایک ہمارے پاس ایکویلٹی کا کانسیپٹ آ جاتا ہے. جب تمام مسلمان جو ہے وہ جمع ہو جاتے ہیں ایک ہی جگہ اور وہ اپنے رب کے لیے، اور ہمیں وہ یہ دیتا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ ایک ہی اللہ کے گرد گھومتی ہے. تو وہ مطلب ادھر وہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس کتنا زیادہ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈفرینس ہوتا ہے، جس میں ہم اگر ہم دیکھیں تو ہر طرح کی نیشنز ہوتی ہے، ان کا لباس، ان کی بول چال، ان کا جو کنورسیشنل اسٹائل ہوتا ہے یا لینگویج ہوتی ہے وہ سب کچھ ڈفرینس ہوتا ہے، کلچر بھی ڈفرینس ہوتا ہے. لیکن ہمارے پاس جو چیز اسلام پروموٹ کرتا ہے وہ یہی چیز پروموٹ کرتا ہے جس میں وہ ہائی لائٹ کرتا ہے بیسیکلی ان چیزوں کو کہ آپ اچھے مسلمان تبھی بنتے ہیں جب آپ رواداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، آپ برداشت کا مظاہرہ کرتے ہیں، آپ صبر کرتے ہیں. کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ بینگ اے مسلم ہمارے پاس جو صبر کی جو خصوصیات ہیں اور جو صبر کا جو پھل ہے وہ کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو اس لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں ان تینوں چیزوں کو جو ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی جو جسٹس، سیلف کنٹرول آ جاتا ہے وہ سب ہمارے لیے، جس طرح ہمارے پاس ایک کانسیپٹ ہے اسلام میں تزکیہ
نفس آ جاتا ہے, یعنی پیوریفیکیشن آف سول. تو یہ ساری چیزیں ہماری سول کو پیوریفائی کرتی ہیں, نیگیٹو چیزوں کو ہٹاتی ہیں, امپیورٹیز کو ہٹاتی ہیں اور پازیٹیو چیزیں ہمارے اندر لے کر آتی ہیں, اور یہی چیز ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہیں. تو اس لیے یہ تینوں چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے بھی اور ایز اے گڈ مسلم بننے کے لیے بھی. اور مسلم جب ہم اچھا بنتے ہیں تبھی ہم معاشرے کے لیے ایک اچھے شہری بھی بنتے ہیں, اور تبھی ہم جو ہیں وہ دوسری مائنورٹیز ہر اس میں جو ہے وہ جسٹس کرتے ہیں. جیسے میں یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ڈسکس کرنا چاہوں گی. جیسے جب چوری کی تھی تو وہ لڑکی تھی فاطمہ, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, بہت ساری سفارشات آئیں ان کے پاس کہ نہیں اس کو چھوڑ دیں, اس پہ چوری ہوئی ہے, الزام آ گیا لیکن اس کو سزا نہ دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم کہا تھا کہ اگر میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جاتے. یہی جو ہے یہ چیز ہم نے اپنے اندر لے کر آنی ہے. یہی رواداری کا مظاہرہ تھا, جو یہ جسٹس تھا جو ہمارے اندر جو ہے آنا بہت ضروری ہے. اس لیے اسی سے ہم آنگی لا سکتے ہیں. ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ ہندو ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ ریفر نہیں کریں گے یا جاب نہیں دیں گے کیونکہ یہ دوسرے ریلیجن سے ہے. ہمیں جو ہے وہ اسی چیز کو لے کر آنا چاہیے, ایکویٹی کو اور جسٹس کو ہر لیول پہ, انڈیویجول لیول پہ بھی, اسپریچول لیول پہ بھی, مورل بھی, سوشل لیول پہ بھی. تبھی جو ہے وہ ہم پراسپیرس نیشن بن سکتے ہیں. صحیح. نویدہ رزاق بھی آپ ذرا ہمیں بتائیے کہ انٹرفیتھ ہارمونی سے پاکستان پہ کیا اثر پڑے گا, کتنا فائدہ ہوگا ہمارے معاشرے کو؟ ہاں جی, اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا ہمارے ملک کو بھی اور ہمارے معاشرے کو بھی. ابھی روینہ نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے مذہب کو جاننا ہے اور اپنے ایمان جو ہمارا ہے وہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے. جس شخص کا ایمان بہت زیادہ مضبوط ہے, جو اپنے مذہب کو, اپنی کتاب کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے, تو اسی طرح وہ جب دوسرے مذاہب کے ساتھ ملے گا, ان کے ساتھ رسم و رواج رکھے گا, تو کوئی اس طرح کی مشکل پیش نہیں آئے گی اور صبر اور برداشت پیدا ہوگا. جیسے ہمارے مذہب میں بھی عیسیٰ پاک کو جب مصلوب کیا گیا, اس کے سر پہ کانٹوں کا تاج رکھا گیا, اس کو مارا گیا, تو اس نے دوسروں کو معاف کیا. اور ہمیں بھی یہ تاکید کی کہ آپ نے ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے. جب اپنے مذہب میں ہم اس کی اویئرنیس کو جانیں گے, جب ہمارا ایمان قوی اور مضبوط ہوگا, تو ہم زیادہ سے زیادہ اپنے ملک کے لیے بھی دعائیں کریں گے, اور ہر ایک جگہ پہ جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ اب لڑائی جھگڑا ہونے والا ہے, کوئی ایسی بات ہونے والی ہے, تو ہم ان کو برداشت کریں گے اور بڑے اچھے طریقے سے, بڑے پیار کے ساتھ ایک دوسرے کو ہم سمجھا سکتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں یہی ایک بڑی وجہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے. صحیح. روینہ آپ ذرا ہمیں بتائیے کہ صبر اور رواداری کے حوالے سے ہندو مذہب کیا کہتا ہے, اس پہ کتنا زور دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بھی برداشت کریں, صبر بھی کریں اور رواداری بھی قائم کر سکیں؟ ہندوازم میں ایسی بہت سی مثالیں ہیں جو دوسرے مذاہب کے ساتھ ہمیں رہنا, اٹھنا, بیٹھنا اور پیار محبت سکھاتا ہے. ہمارے میسنجر شری سائیں بابا جو شرڈی میں آئے تھے, وہ ایک مسجد میں رہتے تھے. لوگوں نے, جو مسلم کمیونٹی تھی, سب سے پہلے انہیں ایکسیپٹ کیا تھا اور وہ مسجد میں رہتے تھے جسے اب دوارکا مائی کا نام دیا گیا. ان کے ساتھ ہر کمیونٹی کے لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا تھا, وہ ان سے بات چیت کرتے تھے, اپنے مسائل جو ہے وہ شیئر کرتے تھے ان کے ساتھ. تو لوگوں کا جو ان کے ساتھ بانڈ تھا وہ دوسری کمیونٹیز کا زیادہ اسٹرانگ تھا, اور وہ جو ایک بول تھا جسے ہم کلمہ کہہ سکتے ہیں, وہ ہر وقت ان کے منہ پہ رہتا تھا, اللہ مالک, کہ ایشور مالک ہے, ہم سب کو بنانے والا ایک ہے, جسے انہوں نے پروموٹ کیا اور انسانیت کا درس دیا کہ ہم لوگ جو ہے وہ انسانیت کی بیس پر ہم سب ایک ہیں, ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. تو جب تک ہماری جو کامنالٹیز ہیں کہ ہم سب انسان ہیں, ہم سب پاکستانی ہیں, یہاں پہ رہتے ہوئے ہم سب پاکستانی ہیں, ہم ایک ہی سرزمین کے جو ہے پیدا ہوئے ہیں, یہ ہماری دھرتی ماں ہے, ہم نے یہیں پر اکٹھا رہنا ہے, ہم نے ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا ہے. جو ہماری کامنالٹیز ہیں, ہم جب تک اس کو پروموٹ نہیں کریں گے, اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے, تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. جب ہمارا آپس میں انٹریکشن ہوگا, بات چیت ہوگی اور ہمارا بانڈ اسٹرانگ ہوگا, تو تب پیس اور انٹرفیتھ آئے گا, اور تب ہی ہمارا ملک جو ہے مزید ڈیولپ ہو سکتا ہے اور ترقی کر سکتا ہے. کافی حد تک اس پہ کام ہوا ہے اور ہو رہا ہے. انشاءاللہ آگے وقت میں جو ہے وہ مزید بہتر ہوگا. اور جو پاکستان کی خوبصورتی ہے کہ یہاں پہ بہت سے مذاہب اکٹھے رہتے ہیں اور ہم آزادی سے جو اپنے تہوار ہیں وہ مناتے ہیں. اب گورنمنٹ لیول پہ جو ہے وہ دیوالی کو بھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ہر سال,
کرسمس جو ہے وہ بھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. یوتھ جو ہے وہ آپس میں کافی حد تک ان کا بانڈ اسٹرانگ ہو چکا ہے. جس طرح منمیت نے بتایا کہ ہمارے اب بہت سے ڈائیورسٹی ٹورز جو وہ ایسے ہو رہے ہیں, اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں. تو لوگ جو ہے ابھی جو ہے کرتارپور کا ہماری آرگنائزیشن کی طرف سے بھی ہونے جا رہا ہے. تو ایسے بہت سے سٹیپس جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ آگے جو ہے وہ بہتری کا وقت ضرور آئے گا. اور ہم اپنے اپنے مذہب میں جو مثالیں ہیں انٹرفیتھ کی, جو ہمارے میسنجرز نے ہمیں سکھایا ہے, جو رہن سہن وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل بن کر آئے تھے اور ہمیں سکھانے ہی آئے تھے. اگر ہم اپنے اپنے مذہب کو جو ہے وہ اسٹڈی کریں اور اس پہ عمل کریں تو وقت جو ہے وہ بہتر ضرور ہوگا. صحیح. آپ سب مہمانوں کا بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کے لیے. ګرانو کتونکو دا د نن ورځې پروګرام چې پکې کې مونږه دغه سیز باندې ډسکشن وکړو چې انټرفیث هارموني څومره ضروری ده او دغه انټرفیث هارموني که مونږ راولو دغه مختلف مذهبونه مونږ یو بل ته رانږدې کړو, د یو بل مذهبونو نه مونږ چې کوم دی نو ځان خبر کړو, دا به څومره فایدهمند وي. یقینا چې د دې د وجې به یو ښه صحتمنده معاشره ډیولپ شي او دغه شان به مونږ په شریکه باندې دغه د پاکستان په ترقۍ کې خپل کردار ادا کړو. ګرانو کتونکو د پروګرام وخت سر ته رسي, اجازه غواړو. د الله په امان.